السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم و معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے ایمان کو نکالا جا رہا ہے. اس دور میں مسلمانوں کے سکون کو چھینا جا رہا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں فتنے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو سامنے لا کھڑا کیا جا رہا ہے. ہر طرح کی تکالیف کا سامنا کرایا جا رہا ہے. ظلم اور تشدد کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت آئے دن اس محبوب اور عظیم شخصیت کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے اور ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ازواج مطہرات جو کہ ہم سب کی ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. بات اتنی پر بس نہیں، بلکہ پوری کائنات، پوری انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ بھی اس وقت ٹارگٹ ہے. الغرض دشمن ہر طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہماری سب سے قیمتی چیز جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت دے سکتی ہے، خوشیاں دے سکتی ہے، سکون دے سکتی ہیں، قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان چیزوں سے بیزارگی کا اور غفلت کا راستہ ہموار کر رہی ہے. دشمن طاقتیں اس بات پر متفق ہے کہ کسی طریقے سے مسلم قوم کو ان کے معبود حقیقی اللہ جل شانہ کی عبادت سے دور کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور کیا جائے. انہیں آپس میں لڑایا جائے، یا آپس میں خون ریزہ ہو جائیں، یا آپس میں لڑتے رہیں. یہ دشمن کی سازش ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ دشمن کی سازش ہے اور مسلمان جان بوجھ کر یا انجانے میں دشمنوں کی سازشوں کو کامیاب بنانے میں 90% برابر کا شریک ہے. اب دیکھیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ ہم کر رہے ہیں. جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا تھا وہ ہم دین سمجھ کر رہے ہیں. فرقوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایسے فرقے جن کی اصول اور جن کے قواعد، ضوابط، رولز پر اگر دھیان دیا جائے تو کہیں عیسائیوں سے آ رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے آ رہے ہیں، کہیں ہندوؤں سے آ رہے ہیں. ایسے اصولوں پر یہ فرقے بنے ہیں اور ان پر باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس بات کا آویزہ بلند کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ لوگوں متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر خواہی ہے، اسی میں تمہاری قوت واپس آ سکتی ہے. اور مسلمان کوشش بھی کرتے ہیں، دینی معاملات میں کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان فرقہ پرستیوں میں بٹے رہنے کے باوجود. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کیسے ممکن ہے؟ مسلمان طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان سب سے باعزت اور عظیم قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کی طرف لوٹنا پڑے گا. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں
قرآن مجید سے۔ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص وہابی ہوگا یا حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا، لہذا اس کی تقریر نہیں سنیں گے۔ اس لیے میں آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ہو کر کے تم سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، الگ الگ فرقوں میں مت بٹو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور الگ الگ فرقوں میں نہیں بٹیں گے، تبھی تو ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ لیکن جب ہم کہیں گے فلاں فرقے کی بات مانو، فلاں فرقے کی بات مانو، فلاں فرقے کی بات صحیح ہے، فلاں فرقہ حق پر ہے، تو ہماری طاقت کمزوری میں بدل جائے گی، ہماری عزت کو تار تار کیا جائے گا، ہمارے پر ظلم اور ستم کے ہر قسم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے تم سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اتحاد و اتفاق میں سب سے بڑا رول کس چیز کا ہے؟ کتاب و سنت۔ کتاب و سنت پر ہم آ جائیں، آٹومیٹکلی ہم متفق ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور ہماری پرانی قوت واپس لوٹ آئے گی، ہم طاقتور قوم بن جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے ہوئے دنیا کا سب سے طاقتور قوم تھا، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، سب سے عزیز تھی، دشمن لرزتا تھا، گھبراتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، بے سہارا ہو گیا مسلمان۔ ریزن یہی ریزن ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اکثر حصوں میں، اپنی زندگی کے اکثر فیلڈ میں قرآن مجید کو اور حدیث مبارکہ کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اپنے گھر میں بنائے ہوئے اصول، اپنے گھر میں بنائے ہوئے ضابطے، اپنے گھروں میں بنائے ہوئے دین کی اتباع پر زندگی گزارتا ہے۔ یہی سبب ہے مسلمانوں کے کمزور ہونے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ لوگوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں آ جانے کے بعد گمراہ ہو گئے، آپس میں مختلف ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، فرقہ پرستی اختیار کر لیا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ ایک ہو کر کے رہو۔ اور ایک کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ اللہ کی آیتوں پر عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنے اور اس پر تدبر کرنے، اس پر تفکر کرنے اور لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ پرستی دشمن قوم کو فائدہ پہنچانے کا سبب ہے، اتحاد اطمینان ہے، سکون ہے، اور اتحاد اور اطمینان اور سکون کو پانے کے لیے ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی لی ہے کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ایمان کو اپنا ایمان سمجھیں، ان کے ایمان کی طرح ایمان لائیں، انہی کی طرح کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنیں، اور قرآن کی ہر بات پر، حدیث پر آمنا و صدقنا کہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔